السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ روزانہ ایک پارے کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ 22 سپارے مکمل ہو گیا، 23واں سپارہ ہے ومالیہ۔ 22واں سپارہ جہاں ختم ہو رہا ہے وہاں سے سورہ یاسین شروع ہو رہی ہے۔ سورہ یاسین آپ کو پتہ ہے مکی صورت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کیا جا رہا ہے اور اس کی تصدیق کی جا رہی ہے کہ انک لمن المرسلین، کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے ہیں اور ان کی رسالت برحق ہے۔ پھر اسی طریقے سے اس کے اندر حبیب نجار جو ایک نیک آدمی تھا، اس نے اپنی قوم کو سمجھایا، اور وہ انبیاء کے اوپر ایمان لے کر آیا تھا اور اپنی قوم کو صحیح بات بتاتا تھا، لیکن ان کی قوم نے نہیں مانا، یہاں تک کہ اس کو قتل بھی کر دیا۔ تو ان کا بھی تذکرہ اس کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے ایک نیک آدمی کو قتل کیا۔ پھر اسی طریقے سے اللہ رب العزت اسی سپارے کے اندر سورج اور چاند کی گردش کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کی گردش کو کس طرح بنایا، کس طرح وہ اپنے مدار کے ارد گرد گھومتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں بھی اس میں موجود ہیں۔ پھر اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے سورہ یاسین شریف کے اندر ہی جو مجرمین ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پکڑے گا، اور وہ جب اس چیز کا انکار کریں گے کہ ہم نے گناہ نہیں کیا، تو ان کی زبان کو تالا لگ جائے گا اور ان کے اعضاء بولیں گے، تو وہ خود کہے گا کہ میں تو تم لوگوں کو بچانے کے لیے یہ کر رہا تھا، تم نے ایسا کیوں کیا، جب اس کی زبان سے تالا ہٹایا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو تم گناہ کر رہے ہو ضروری نہیں ہے کہ تم زبان سے اقرار کرو، اگر تم مکرو گے تو یہ تمہارے جو اعضاء و جوارے ہیں یہ بھی وہاں پر گواہی دے سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر یہ بھی فرما رہے ہیں کہ یہ جو لوگ کافر کہتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ واپسی کیسے پیدا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بہترین اور اتنا بڑا نظام بنایا ہے، تو اللہ رب العزت جب وہ کر سکتا ہے تو گلی سڑی ہڈیاں جو ہیں ان کو واپس کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو جوڑ نہیں سکتا اور دوبارہ کس طریقے سے نہیں بنا سکتا۔ تو یقیناً لوگوں کا اس پہ ایمان ہونا چاہیے کہ قیامت آئے گی اور وہاں پر ہم سب کو دوبارہ جواب دہ ہونا پڑے گا۔ آگے سورہ صافات شروع ہو رہی ہے۔ سورہ صافات مکی صورت ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ مکی صورت کے جو زیادہ تر احکامات ہوتے ہیں توحید اور رسالت کے اوپر مبنی ہوتے ہیں۔ پھر اس صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قسم اس لیے کھاتا ہے تاکہ بات کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے، ورنہ یہ بات نہیں ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کو جھٹلا رہے ہو تو اللہ تعالیٰ اپنی بات پہ یقین دلانے کے لیے قسم کھا رہا ہے، تو ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ پھر اسی طریقے سے یہ جو سورہ صافات ہے اس میں شریر جنات سے حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے پورا آسمان کا ایک نظام بنایا ہے، وہاں ستاروں کا ایک نظام ہے، اور شہاب ثاقب کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو یہ جو مردود شیاطین ہیں ان سے اس کی حفاظت کی گئی ہے آسمان کی، کہ یہ آسمان کی خبریں چونکہ یہ پہلے لے لیا کرتے جیسا کہ بعض روایات سے پتہ لگتا ہے، تو اس چیز سے ان کی حفاظت کی گئی۔ پھر اسی طریقے سے اس کے اندر فرشتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، چاند کا ذکر ہو رہا ہے، سورج کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ اپنی قدرت کاملہ سے بنایا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ اپنی قدرت کاملہ سے بنایا ہے تو ایک مٹی سے بنا ہوا انسان اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ کیسے نہیں کر سکتے؟ تو بالکل کریں گے۔ تو پھر یہاں پر آگے اللہ تعالیٰ سورہ صافات میں جہنمیوں اور دوزخیوں کے حوال بیان کر رہے ہیں کہ ان کے بڑے بڑے سردار جو ہوں گے وہ اپنے ہی لوگوں کو جب قیامت والے دن لوگ آئیں گے ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ گمراہ کیوں ہوئے، آپ جہنم میں کیوں گئے، تو وہ کہیں گے کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں بہکا دیا۔ جب بڑوں کو بلایا جائے گا تو بڑے کہیں گے کہ اللہ ہم نے تھوڑی کہا تھا ان کو بہک جاؤ، ہم اگر ان کو بہکا رہے تھے تو کیا یہ بچے تھے؟ یہ نہیں بہکتے، یہ ہماری باتوں میں نہیں آتے۔ تو اس سے پتہ لگا کہ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے نا یار مجھے تو فلانے نے بگاڑ دیا، میں تو بہت اچھا آدمی تھا، تو یہ کہنا قابل یعنی عذر قابل قبول نہیں ہوگا قیامت والے دن، بلکہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کہے گا کہ بھائی اگر وہ بہکا رہے تھے تمہارے اندر تو عقل تھی۔ تو یہ اس کے اوپر دھیان دینا چاہیے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے بیان کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم کے دو قصے اس کے اندر بیان ہوئے۔ پہلا قصہ وہی آپ کو پتہ ہے کہ جب پوری قوم تہوار پہ جا رہی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عذر کا اظہار کیا کہ میں جو ہے بیمار ہوں۔ یعنی کیا بیمار ہوں؟ ظاہر ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ شاید حضرت ابراہیم نے جھوٹ بولا، تو بھائی میں بیمار ہوں، یعنی میرے اندر شرک والی بیماری نہیں ہے، میں توحید پرست ہوں، آپ لوگ جاؤ۔ جب وہ لوگ وہاں سے چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ دیا، انہوں نے آ کے انویسٹیگیشن کی، ان کو حضرت ابراہیم پہ شک ہوا، انہوں نے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی۔ دوسرا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اپنے بچے کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے اور آپ کر گزریں، لیکن جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا گیا تو اللہ پاک نے جنت سے مینڈا بھیج دیا اور وہ اس کی جگہ پر ذبح ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے، اور حضرت یونس علیہ السلام کا بھی اس میں تذکرہ بیان ہو رہا ہے کہ جب ان کی قوم ان کو تنگ کرنے سے باز نہیں آئی تو وہ اپنی بستی سے نکل گئے۔
اور جب انہوں نے دیکھا کہ بھائی حضرت یونس علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور 3 دن کے ان کے جو 3 دن جو تھے، حضرت یونس نے کہا تھا کہ 3 دن تمہارے اوپر کچھ اثرات ہوں گے اور تیسرے دن تم سب ہلاک ہو جاؤ گے، تو حضرت یونس علیہ السلام یہ کہہ کے بستی سے نکل گئے۔ 3 دن کے بعد جب حضرت یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ بھئی میری بستی پہ تو کوئی عذاب نہیں آ رہا، تو وہ ڈر گئے۔ انہوں نے کہا کہ یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں انویسٹیگیشن کرنے کے لیے، معلومات کرنے کے لیے وہاں پر جاؤں اور کچھ معاملہ جو ہے نا اور بگڑ جائے۔ تو اس کے لیے حضرت یونس علیہ السلام بظاہر یعنی آبادی میں آنے کے بجائے سمندر کا سفر اختیار کیا اور وہاں چلے گئے، اور جب سمندر میں گئے تو وہ ہچکولے کھانے لگی، بار بار وہ ہلتی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی جو ہماری سواریاں مکمل تھی لیکن ایسا لگتا ہے کہ کوئی اور بندہ بھی اپنے غلام سے بھاگ کر آیا ہے، لہذا قراندازی کرو تاکہ ہم اس کو سمندر برد کریں تاکہ ہماری کشتی صحیح طریقے سے چلے۔ 3 دفعہ انہوں نے قراندازی کی اور تینوں مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اٹھا کر انہوں نے پانی کے اندر، سمندر کے اندر پھینک دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کھا گئی، جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ 40 دن تک، بعض روایات میں کہ 40 دن تک اس کے پیٹ میں رہے۔ پھر وہاں پر جو مشہور آیت ہے کہ آپ یعنی حضرت یونس علیہ السلام نے آیت کریمہ کا ختم کیا، تو پھر اللہ پاک نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا جب تک وہ ان کی قوم بھی نجات حاصل کر چکی تھی۔ یعنی اللہ پاک کو اصل میں یہ بات ناپسند ہوئی کہ میرے حکم کے بغیر حضرت یونس علیہ السلام کیوں گئے، تو ظاہر ہے نیک بندوں پر ابتلا آتی ہے، تو حضرت یونس علیہ السلام پہ یہ امتحان آیا، لیکن حضرت یونس علیہ السلام اس امتحان میں زبردست طریقے سے کامیاب ہوئے۔ آگے سورہ صاد شروع ہو رہی ہے۔ سورہ صاد کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کو نصیحت کا ذریعہ فرما رہے ہیں کہ یہ نصیحت کا ذکر ہے، اس میں نصیحت ہے لوگوں کے لیے۔ اور اسی طرح پھر آگے حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ ان کی دلکش آواز تھی اور ان سے کوئی لغزش ہو گئی تھی، کوئی خطا ہو گئی تھی، جس کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے۔ تو 2 لوگ آئے اپنا تصفیہ کروانے کے لیے، پرابلم کو سولو کرنے کے لیے، ان کا کوئی جھگڑا ہوا تھا اور انہوں نے حکم بنایا حضرت داؤد علیہ السلام کو۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کا مسئلہ تو حل کر دیا، لیکن اللہ پاک نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ یا اللہ یہی تو مسئلہ میرے ساتھ ہے، تو انہوں نے پھر اللہ سے توبہ استغفار کی۔ تو یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے چھپایا، تو ہم بھی چھپا کے رکھیں کہ کیا لغزش تھی، جیسا کہ لوگ فضول باتیں کرتے ہیں، تو ان فضول باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اللہ پاک نے ان کو اتنا نوازا، انہوں نے گھوڑے پالے ہوئے تھے، تو وہ گھوڑوں سے پیار کرتے تھے اور وہ کہتے تھے یا اللہ یہ سب تیرا دیا ہے مال ہے، اور یہ جو گھوڑے ہیں یہ تو جہاد کی نیت سے پالے گئے ہیں، تو جہاد فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم عمل ہے، اور اس کے لیے میں نے پالے ہیں تاکہ میں تیرے دشمنوں سے لڑ سکوں۔ تو اس سے ترغیب بھی مل رہی ہے کہ لوگ اپنی جان و مال کو اللہ کے راستے میں لگایا کریں، اور اس وجہ سے وہ جو چیزیں جس کی نسبت دین سے ہو جائے پھر ان کے لیے اس کا محبت کرنا ان سے اس لیے جائز ہے کیونکہ وہ قربان ہونے جائے گی، اس لیے نہیں ہے کہ وہ اس کو دبا کے رکھیں گے، ظاہر ہے وہ اللہ کے راستے میں استعمال ہو جائیں گی۔ آگے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں تھے، اور حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، اتنا پیسہ تھا ان کے پاس ماشاءاللہ، ہر طریقے کی فراوانی تھی، لیکن بیماری کی وجہ سے سارا پیسہ خرچ ہو گیا، اور اتنا معاملہ ہوا کہ 18 سال تک بیمار رہے۔ پھر ان کو بذریعہ وحی بتایا گیا کہ آپ یہاں پر اپنے پاؤں کو ماریں، تو جب انہوں نے وہاں پر اپنی ایڑی رگڑی تو وہاں سے پانی نکلا، تو پانی نکلا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس سے نہا لیں تو آپ صحیح ہو جائیں گے۔ تو یہ عمان سے دور ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے جگہ سرالے ایک جگہ ہے، تو وہاں پہ جو سرالے جو ہے وہاں پر ایک وہ ہے یعنی ایک چشمہ بہتا ہے، جس کے بارے میں یہی روایات سے بتایا گیا کہ یہ وہی چشمہ ہے کہ جس سے حضرت ایوب علیہ السلام نہائے تھے تو ان کو شفا ملی تھی، تو لوگ وہاں جا کے نہاتے بھی ہیں، کچھ پانی وغیرہ بھی وہاں سے لے کر آتے ہیں۔ تو بہرحال تو آگے حضرت سورہ زمر شروع ہو رہی ہے۔ سورہ زمر کہتے ہیں گروہ در گروہ کو، یعنی اس میں جہنمیوں کے گروہ کی بات ہو رہی ہے کہ جو جہنم کے اندر گروہ در گروہ لوگ جائیں گے، زیادہ تعداد میں جائیں گے، ان کی بات اس صورت کے آخر میں ہوئی۔ اب ظاہر ہے یہ بھی مکی ہے، آپ کو پتہ ہے مکی صورتوں میں زیادہ تر توحید اور رسالت کی باتیں ہوتی ہیں، یعنی بیسک کے اوپر بات کی جاتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرما رہے ہیں سورہ زمر میں، اور بتا رہے ہیں کہ انسان کی تخلیق 3 اندھیروں سے ہوتی ہے، 3 پروسیس سے ہوتی ہے۔ لوگ آج تک میڈیکل سائنس اب جا کے اس بات کی تحقیق کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے فرما دیا۔ پہلا اندھیرا ہوتا ہے اس کے پیٹ کا، دوسرا اندھیرا ہوتا ہے اس کے رحم کا، اور تیسرا اس جھلی کا اندھیرا ہوتا ہے جس میں بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ تو 3 اندھیروں کے بعد نکلنے کے بعد بچہ دنیا میں آتا ہے، 3 اس کی پیکنگ کے بعد۔ تو یہ بات قرآن مجید نے 1400 سال پہلے فرمائی، جس کی تحقیق کب ہوئی ہے، ورنہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جی صرف ایک پردہ ہے۔ تو ہماری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت جو کچھ ہم نے سنا ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔